اب یہ ایک ایسا سچویشن تھا، مرحلہ تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ نبی کو خود پتہ نہیں تھا کہ ان کے نبی ہونے کا، ان کے ساتھ وہی کچھ پیش آیا جو ایک عام انسان کے ساتھ اگر ایسا کچھ واقعہ آئے تو پیش آ سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا تو 600 پر حضرت جبرائیل کے تھے، اور افق میں ہر طرف جبرائیل ہی جبرائیل چھائے ہوئے تھے، پورا آسمان جبرائیل تھے۔ ان کی اصلی حالت بہت بڑی تھی، پورا افق، پورا آسمان جبرائیل سے ہی چھایا ہوا تھا، اور ایک پر نہیں، دو پر نہیں، بلکہ ان کے 600 پر تھے۔ امت کی فکر کے لیے اپنا تن بندھن یوں لگایا کہ رب کو کہنا پڑا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، اتنا افسوس کیوں کرتے ہیں آپ؟ جیسا کوئی دوست، جیسا کوئی کیا ہے، ماں اپنے بیٹے کو زیادہ محنت کرتے، رات دن ڈیوٹی کرتے دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ بیٹا اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ ایسا ہی پیار جھلکتا ہے رب العالمین کا اپنے حبیب کے لیے۔ ان لوگوں کو ڈرائیے جو اللہ سے بے خوف ہو گئے، آخرت کو بھول گئے، عذاب کو بھول گئے، جہنم کو بھول گئے، اور منمانی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکار رہے ہیں، اللہ کی شریعت کو بھول گئے، ابراہیم کی شریعت کو بھول گئے، توحید کو بھول گئے، شرک کے اتاہ گندے گہرائیوں میں چلے گئے، اور شرک کے ان لوگوں نے ایسے ایسے رسومات نکال لیے کہ یہاں پر ڈراوا سب سے اہم ترین ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ فَأَنذِرْ، آپ ڈرائیے۔ جیسے ہی بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا مجھے پہلے سے امید یہی تھی کہ آپ اس امت کے رسول ہوں گے۔ بچوں میں حضرت علی ہیں، غلاموں میں زید بن حارثہ ہیں، آزاد مردوں میں صرف ایک نام ہے صدیق اکبر کا، ابو بکر صدیق۔ ہماری خواتین بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، چھوٹے چھوٹے باتوں پر تو لڑائیاں ہوتی۔ میکے نہیں بھیجا، بیوی کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دیجیے۔ فلاں نیکلیس لے کے نہیں دیا، بیوی کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہتی۔ فلاں بچوں کو فلاں ہائی اسکول میں داخلہ نہیں ملا، بیوی کہتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ لیکن اللہ کی کوئی بندی آج تک مجھے فون کر کے یہ نہیں بتائی کہ میرا شوہر توحید قبول نہیں کیا، اس واسطے میں گھر چھوڑ کے جانے کی بات کی۔ میں نے آج تک کسی بندی کا کوئی فون ایسا تو نہیں سنا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفقه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔
اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، کل ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قبل نبوت کی زندگی پڑھ لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اہم ترین حصوں میں اگر تقسیم کر سکتے ہیں تو وہ دو بڑے حصے ہیں، ایک ہے قبل نبوت کی زندگی، ایک ہے بعد نبوت کی زندگی۔ قبل نبوت کی زندگی 40 سال ہے، بعد نبوت کی زندگی 23 سال ہے۔ تو اس حیثیت سے ان دو بڑے حصوں میں کا ایک حصہ جو قبل نبوت کی زندگی ہے، میں نے کوشش کی کہ اس کے اہم ترین واقعات آپ کے سامنے آ جائے، اور الحمدللہ جو لوگ کل آئے تھے شاید ویسے ہی صورتیں لگ رہے ہیں کل جہاں تک میں نے دیکھا، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ آج کا جو حصہ ہے وہ ہے اصل میں تو بعد نبوت کی زندگی، جو سب سے اہم ترین ہے، شریعت کا تمام تر منبع یہی ہے، اور اس میں اہم ترین حصے اسے میں پہلے بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ تاکہ ہر حصہ جب میں پہنچوں تو آپ کے ذہن میں رہے۔ اس کو اگر ہم تقسیم کریں گے تو 3 بڑے اہم ترین حصے ہیں، جس میں سے 2 یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے لحاظ سے پہلے سے مشہور ہیں، ایک ہے مکی دور، ایک ہے مدنی دور۔ مکی دور میں پورے کے پورے 53 سال آ جاتے ہیں، حالانکہ مکی دور کا شرعی حساب یا نبوت کی زندگی کا حساب کریں گے تو 13 سال ہے، 40 سال تو قبل نبوت کے ہیں۔ تو بعد نبوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل 13 سال مکے میں رہے، پھر اس کے بعد مدینہ ہجرت کیے، وہاں 10 سال رہے۔ تو اس اعتبار سے 2 بڑے حصے ہو گئے بعد نبوت میں، نبوت ملنے کے بعد ایک مکی زندگی کے 13 سال، ایک مدنی زندگی کے 10 سال۔ پھر اس کے اندر مکی زندگی میں سب سے اہم ترین دور پہلا، بالکل خاموشی کے ساتھ یوں سمجھیے کہ خفیہ دعوت کا مرحلہ جسے اہل سیر کہتے ہیں، وہ 3 سال ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے مخصوص لوگوں تک بات پہنچائے۔ علل اعلان دعوتی مرحلہ 4 نبوت سے شروع ہوتا ہے اور 10 نبوت تک محیط ہے، اور 10 کے بعد بیرون مکہ دعوتی مرحلہ شروع ہوتا ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے باہر گئے، طائف وغیرہ۔ پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آخری ہو جاتا ہے جہاں سے 13 نبوت لگتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے لیے وہاں سے اعلان کر دیتے ہیں۔ تو اب اس حیثیت سے بات ذہن میں رکھیے کہ کل جہاں پر میں نے چھوڑا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تحنث کیا کرتے تھے تقریباً نبوت سے 3 سال پہلے، یعنی یوں سمجھیے کہ 37 کے بعد سے، یہ 38، 39، 40، اور وہ بھی وہ جو قمری حساب سے ہیں، قمری حساب سے ہیں، اسلامی کیلنڈر کے تحت ہیں، عمر مبارک کا، انگریزی حساب نہیں ہے۔ تو اس حساب سے یہ 3 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رہے، جس کے آخر میں جبرائیل آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے الفاظ لے کے آئے، اور وہ اقرا سے 5 آیات سورہ علق کے تھے۔
جسے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے۔ اب یہ ایک ایسا سچویشن تھا، مرحلہ تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ نبی کو خود پتہ نہیں تھا کہ ان کے نبی ہونے کا، ان کے ساتھ وہی کچھ پیش آیا جو ایک عام انسان کے ساتھ اگر ایسا کچھ واقعہ آئے تو پیش آ سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، کیونکہ پہلے سے ان کو پریکٹس تھی، یا پہلے سے وہ شوق رکھتے تھے، یا پہلے سے ان کی خواہش ہوتی تھی، تو فرشتہ آتا اور کہتا کہ آپ اس امت کے نبی ہیں، یا کچھ انہونی ہوتی تو خوش ہو جاتے۔ تو میں تو پہلے ہی سوچ رہا تھا یہی، لیکن ہمیں بخاری کی احادیث اور سیرت کے اہم ترین احادیث اور تاریخی روایات سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ری ایکشن وہی تھا جو ایک عام انسان کے ساتھ وہ حالات پیش آئے تو کیا ہو سکتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو کہا کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، مجھے چادر اڑا دو۔ کچھ دیر استراحت بھی کیا، آرام بھی کیا، پڑے بھی رہے۔ جب وہاں پر تھوڑا سا سکون ہوا تو تب جا کے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میرے ساتھ کچھ انہونی تو نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں، مجھے جان کا خوف لگتا ہے۔ تو اس وقت اماں خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ ہرگز نے اللہ ضائع نہیں کرے گا آپ کو۔ انہوں نے ڈھاریس بندھوائی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے سپورٹ کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ۔ صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ یوں سمجھیے کہ میدان میں اتر کر اس کے لیے کام بھی شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے ایک چچا زاد بھائی ہیں جن کا نام آیا ہے ورقہ بن نوفل۔ یہ تھے عبرانی زبان کو اس زمانے کے اعتبار سے جانتے تھے، اور عیسائی مذہب کے بڑے عالم بھی تھے، اور اس وقت اہل علم میں شمار ہوتے تھے، اور بہت بوڑھے بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں گے، ان سے جا کے مشورہ کریں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ بھتیجے، یہاں کی عربی بول چال کا ایک انداز ہے کہ ہر ایک کو اس طرح خطاب کرتے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ بھتیجے تم نے کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا، غار میں ایک شخص آیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے سنا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، اور خوشخبری ہو تم اس امت کے نبی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ الفاظ کہے جو تاریخ میں ثبت ہو کے رہ گئے کہ کاش کہ میں جوان ہوتا اور تمہارا بھرپور ساتھ دیتا، اور اس وقت بھی ساتھ دیتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے پوچھے، قوم مجھے نکالے گی؟ وہ قوم جو مجھے میرے راستے پہ پلکیں بچھاتی ہے، جو مجھے صادق اور امین کہتی ہے، جو میرے فیصلوں کو مانتی ہے، جو میرے پر اعتماد کرتی ہے، میرا احترام کرتی ہے، مجھے ایمان اور اسی طرح دیانتدار سمجھتی ہے، ایماندار سمجھتی ہے، وہ قوم مجھے نکالے گی؟ اَوَ مُخْرِجِیَّهُمْ، وہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ کہا کہ ہاں، جب کبھی بھی اس پیغام کو لے کر انبیاء آئے، قوموں نے ان کے ساتھ یہی کیا کہ ایک زمانہ آیا کہ وہ لوگ ان کو اس ملک سے نکالے، ان کو ہجرت کرنا پڑی۔ آپ کو بھی اس واقعے سے سابقہ پیش آئے گا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں تو آپ کا سپورٹ کروں گا۔ ان باتوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی ہمت ہو گئی اور واپس آ گئے، یہاں تک کہ کچھ ہی دنوں بعد ورقہ بن نوفل کا بھی انتقال ہو گیا، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور اس کے بعد ایک وقفہ بھی ہو گیا۔ ایک طرح سے اب دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انتظار ہونے لگا، آخر وہ جو پہلی وحی آئی تھی دوسری کب آئے گی، لیکن دوسری آنے میں مدت ہو گئی۔ اب یہ انتظار کا وقفہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تیاری کروا رہا تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں، بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ 6 ماہ کا تھا،
بعض کہتے ہیں کہ 1 ماہ کا تھا، بعض کہتے ہیں کہ 15 دن کا تھا، بعض کہتے ہیں کہ 10 دن کا تھا، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ وقفہ تھا، لیکن کچھ نہ کچھ تھا۔ اصح ترین روایات کے اعتبار سے 15 دن وحی رکی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے، کبھی کبھی گھر سے نکل جایا کرتے تھے، کبھی سوچتے تھے کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کبھی اماں خدیجہ الکبریٰ سے ڈسکس کرتے تھے۔ اور ایسے ہی ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، بہت دیر ہو گئی، گھر واپس نہ آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے خدیجہ الکبریٰ نے اپنے ساتھی، اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو، ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ وہ بھی مکے کے بالائی حصے تک جا کے واپس آ گئے، کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پریشان سی حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کی راہ لی۔ ابھی واپسی کی راہ ہی لی تھی کہ رستے میں ایک ندا آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گھبرائیے نہیں، آپ اس امت کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھا تو جبریل امین اپنی اصلی حالت میں تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا تو 600 پر حضرت جبرائیل کے تھے، اور افق میں ہر طرف جبرائیل ہی جبرائیل چھائے ہوئے تھے، پورا آسمان جبرائیل تھے۔ ان کی اصلی حالت بہت بڑی تھی، پورا افق، پورا آسمان جبرائیل سے ہی چھایا ہوا تھا، اور 1 پر نہیں، 2 پر نہیں، بلکہ ان کے 600 پر تھے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی فاطر کے شروعات میں کہتا ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے جس نے کیا ہے، بے مثال اس دنیا کو پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ ان میں سے فرشتوں کو ایسے بھی بنایا ہے جس کے 2 پر ہیں۔ ہاں، اولی اجنحہ، اجنحہ کہتے ہیں پروں کو، کہ کوئی 2 پر والے ہیں، مثنا 2 پر، وثلاثا 3 ورباع 4 یزید فی الخلق ما یشاء، پھر اپنے خلق میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ گویا کہ اشارہ ہے کہ بعض 2 پر والے بھی ہیں، بعض 3 بھی، بعض 4 بھی، بعض 4 سے بھی زیادہ۔ اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کو میں نے 600 پر دیکھے، کیونکہ وہ سردار الملائکہ ہیں، مطاع ثم امین ہیں، جن کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، سردار فرشتہ ہیں۔ تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی حالت میں دیکھا، اور دیکھنے میں ایسے محو ہوئے کہ وقت گزرتا معلوم نہیں ہوا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پلٹ کے آئے تو وقت زیادہ ہو چکا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے دوسری مرتبہ کہا کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، بخار سا محسوس ہو رہا ہے۔ اور چادر اوڑے لیٹ گئے۔ یہ لیٹنا اور وہ کیفیت رب کو بڑی محبوب ہوئی، اور اسی کیفیت کے ساتھ رب نے پکارا تو قیامت تک کے لیے قرآن میں آیت رہ گئی، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے۔ یا ایھا المزمل بھی اصل میں وہی لفظ ہے، اس کا بھی وہی ترجمہ ہے، چادر اوڑھ کر لیٹنے کا۔ اس کیفیت کو اللہ نے وحی بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے سورہ مدثر اور سورہ مزمل کو رکھ دیا۔ جب بھی پڑھیں گے وہ کیفیت ذہنوں میں آئے گی کہ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم، اٹھو، اب لیٹنے کا وقت نہیں ہے، اب لیٹنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، پوری امت کا بار ہے
اب آپ کو کرنا ہے تو کام ہی کرنا ہے، لیٹنے کا کوئی وقت نہیں۔ بس یہ لفظ قم کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تو پھر اللہ کے رسول نے ایسا پورا کیا کہ یاد رکھیے پھر زندگی میں کبھی آرام نہیں کیا، حتیٰ کہ سوتے بھی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل سوتا نہیں ہے، میرا دل تو جاگتا ہے، ہاں میری آنکھیں سوتی ہیں۔ امت کی فکر کے لیے اپنا تن بندھن یوں لگایا کہ رب کو کہنا پڑا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، اتنا افسوس کیوں کرتے ہیں آپ؟ ہاں جیسا کوئی دوست، جیسا کوئی کیا ہے، ماں اپنے بیٹے کو زیادہ محنت کرتے، رات دن ڈیوٹی کرتے دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ بیٹا اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ ایسا ہی پیار جھلکتا ہے رب العالمین کا اپنے حبیب کے لیے کہ اے اللہ کے رسول اتنا فکر اپنی امت کے بارے میں اتنی فکر کیوں کرتے ہو؟ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ایک جگہ کہف میں فرمایا، ایک جگہ شعراء میں فرمایا، دو جگہ یہ آیات آئی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، یہ لوگ مومن نہیں ہوتے، آپ کا پہنچانا ذمہ داری ہے، زبردستی ہدایت دینا نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آپ کھلے کھلے ڈرانے والے پہنچانے والے ہیں، اللہ آپ کو یہ ذمہ داری نہیں دیا کہ زبردستی ہدایت پر لائیں، آپ پہنچا دیے یہی کافی۔ اللہ ڈھاریز بنائی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو کہا کہ قم، اٹھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کبھی آرام نہیں کیا۔ فانذر، کرنا کیا ہے؟ ڈراؤ۔ ہاں یہ نہیں آیا کہ فابشر، حالانکہ دونوں کام ہوتے ہیں جی نبی کے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، دیکھو میں نے آپ کو بھیجا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بشیر اور نذیر بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، دونوں صفتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب آئی دوسری وحی کے الفاظ تو وہاں ابشر کا لفظ نہیں آیا، انذر کا آیا۔ کیوں؟ اس وقت ڈرانا ضرورت مند لوگ ڈرانے کے اعتبار سے تھے، ضرورت تھی ڈراوے کے لیے، تو فرمایا کہ فانذر، ڈرائیے ان لوگوں کو ڈرائیے جو اللہ سے بے خوف ہو گئے، آخرت کو بھول گئے، عذاب کو بھول گئے، جہنم کو بھول گئے اور منمانی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکار رہے ہیں، اللہ کی شریعت کو بھول گئے، ابراہیم کی شریعت کو بھول گئے، توحید کو بھول گئے، شرک کے اتاہ گندے گہرائیوں میں چلے گئے، اور شرک کے ان لوگوں نے ایسے ایسے رسومات نکال لیے کہ یہاں پر ڈراوا سب سے اہم ترین ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ فانذر، آپ ڈرائیے۔ وربک فکبر، اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی بیان کیجیے اپنے رب کی۔ وثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ طہارت کا سب سے اہم ترین کپڑا اور بدن ہے۔ اسلام آیا تو سب سے پہلے حکم دیا کہ گندگی میں رہنے والا، ننگا رہنے والا اللہ کے قریب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے قریب وہ شخص ہے جو طہارت کے ساتھ اچھا جسم اور اچھے کپڑے پہنتا ہے۔ گندے کپڑوں سے الگ رہیے۔ والرجز فہجر، اور بتوں کی گندگی سے الگ ہو جائیے۔ سب سے نجس شرک ہے، سب سے نجس۔ نجاست تو شرک میں ہے جی، اس کی نجاست کو تو ہم بھول گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کپڑوں کی نجاست اصل نجاست ہے۔ بقیہ بازو والا بھی پکارتا رہے غیر اللہ کو، اور کیا ہیں اطراف و اکناف شرک کی دھوم مچی ہوئی ہو، ہمیں کوئی احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ گندگی ہے۔ ہم عادی ہو چکے ہیں، یہ ڈھول، یہ گانے، یہ باجے، یہ بت، یہ تعویذیں، یہ درگاہیں، یہ دروازے، اللہ کو چھوڑ کر جتنی بھی ہیں ہم عادی ہو چکے، ہمیں احساس بھی نہیں گزرتا کہ ارے یہ ہے کیا۔
میں ابھی کہیں گیا تھا، پتہ نہیں کہاں گیا تھا، گزشتہ پیوستہ ہفتہ، تو وہاں کے لوگ بول رہے تھے کہ مول صاحب یہاں کے مسلمان اتنے توحید سے دور ہیں، اتنے توحید سے دور ہیں کہ یہ زمانہ جو آتا ہے، یہ ان کے بتوں کو بٹھانے کا زمانہ جو یہاں بھی چل رہا ہے، ابھی دیکھ کے آیا، دل پھٹ جاتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شرک میں اس حد تک لوگ ملوث ہیں۔ تو وہ جو بتائے تو میرا تو دل کٹ کے رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ رواداری کے نام پر اس کو بنانے میں اور بٹھانے میں، لے جانے میں، لے آنے میں مسلمان شریک ہوتے ہیں باقاعدہ طور پر، سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، رواداری ہے، یہ ہندوؤں سے اچھے تعلقات کی نشانی ہے، اور بدلے میں وہ پنجے بٹھائیں گے اور پنجے بٹھانے میں وہ ساتھ دیں گے، ہم بت بٹھانے میں ہم ساتھ دیں، دونوں ایک ہے۔ اور ہمارے کانوں پہ جون تک نہیں رہیں گے، اس گندگی کو ہم قبول کیے ہوئے۔ ہاں، سوشل سروس کا نام دیے ہوئے۔ میرے بھائیو، کہاں جا رہی ہے یہ توحید ہماری؟ کہاں جا رہی ہے یہ توحید ہماری؟ یاد رکھیے، دل پھٹ کے رہ جاتا ہے جس توحید کے لیے اللہ کے رسول نے تمام کائنات سے لڑائی موڑ لی تھی، اس توحید کو ہم اللہ کے رسول کا نام لیتے ہوئے پامال کر رہے ہیں، اور ہمیں دکھ درد نہیں، اس کو بٹھانے میں ساتھ۔ مشہور ترین ایک جماعت ہے، گزشتہ مرتبہ یا پیوستہ مرتبہ جب سیلاب آیا تھا، پانی ہمارے تمل ناڈو میں بھی بہت آ گیا تھا، اس کا نام کچھ تھا، وہ طوفان کا نام کچھ دیے گئے، آخرکار وہ طوفان ایسے آیا کہ کئی جگہ مندروں میں بھی گھس گیا۔ ہمارے مسلمان بھائی مندر جا کے صاف کر کے آئے اور بولے کہ دیکھو جی، ہم روادار ہیں، ہم ان کے مندر بھی صاف کر کے آئے۔ یہ کیا ہو گیا جی؟ یہ رواداری کے نام، ہم تو مل کے رہنا چاہتے ہیں۔ کون سا جی ملن ہے یہ ملن ہے یا بزدلی ہے؟ یا توحید کو بھول گئے تم؟ فرمایا کہ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یہ گندگی ہے، یہ بتوں سے آپ الگ رہیے۔ بس یہ الفاظ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑے جو لیٹے تھے، اٹھے، پھر اس کے بعد تبلیغ دین حنیف کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ اب اس کے بعد سے لے کر 3 سال تک کا عرصہ، 1 نبوت، 2 نبوت، 3 نبوت، پوری زندگی لیل و نہار، رات و دن، شب و روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہ لگا تھی۔ کوئی موقع نہیں ہوتا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے جانے دیتے، جو بھی موقع ملتا، جیسے بھی ملتا، حکمت کے انداز میں بتلاتے کہ دیکھو، ایک اللہ کو مانو اور مجھے رسول مانو، شرک کی گندگی سے بچو۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کرنے والے اماں خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ جیسے ہی بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا مجھے پہلے سے امید یہی تھی کہ آپ اس امت کے رسول ہوں گے۔ بچوں میں حضرت علی ہیں، غلاموں میں زید بن حارثہ ہیں، آزاد مردوں میں صرف ایک نام ہے صدیق اکبر کا، ابو بکر صدیق کا۔ جو لوگ پہل کرنے کے اعتبار سے حضرت علی سے کہتے ہیں کہ حضرت علی بھی پہلے اسلام قبول کیے، ہم ان کے انکاری نہیں ہیں، لیکن بچہ بچہ ہوتا ہے، بالغ بالغ ہوتا ہے، مرد مرد ہوتا ہے۔ اگر آزاد مرد میں قبول اسلام میں سبقت کرنے والا کوئی ہے تو وہ صدیق ہے، ان کے مقابلے پہ کوئی نہیں۔ ہاں، علی بن ابی طالب بھی اسلام قبول کیے، لیکن وہ ابھی 10 سال کے بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔
خدیجۃ الکبریٰ تو ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ تو تھے ہی ماتحت۔ کمال تو صدیق اکبر کا تھا جو آزاد مرد ہوتے ہوئے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ان چاروں سے ایک قافلہ چلا، اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 23 سال کے مدت میں عالم کے اندر صرف اور صرف اسلام کا ڈنکا بجے گا اور یہ اسلام اتنا مضبوط ہوگا پھر قیامت تک کے لیے کوئی اس کو مٹا نہ سکے گا۔ اور اللہ رب العالمین اس کا ذمہ لے چکا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ چلتی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا تو کوئی سوال نہیں کیا۔ اسی لیے آخری زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس نے بھی میرے ساتھ کچھ نہ کچھ احسان کا سلوک کیا، میں نے اس کے احسان کے بدلے احسان کر کے اس کا حصہ چکا دیا، لیکن صدیق کا چکا نہ سکا۔ یہ وہ شخصیت ہے، جب میں نے اسلام کو پیش کیا تو اس نے کوئی سوال نہ کیا، کوئی پشو پیش نہ کیا، کوئی دیر نہ لگائی، بلکہ کیا ہے فوری طور پر اسلام قبول کر لی۔ اور انہی کی دعوت سے حضرت عثمان قبول کی، انہی کی دعوت سے حضرت عثمان بن مظعون قبول کی، انہی کی دعوت سے حضرت ابو عبیدہ آئے، انہی کی دعوت سے حضرت طلحہ آئے، انہی کی دعوت سے حضرت زبیر آئے، انہی کی دعوت سے حضرت سعید آئے۔ جتنے عشرۃ المبشرہ ہیں آپ اندازہ کریں، اصل میں صدیق اکبر کے دعوت کے تھرو آنے والے ہیں۔ اور صدیق اکبر نے جو کچھ مانا اس کے لیے بھی اپنا تن من دھن لگا دیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان میں بات پہنچانے کا ارادہ کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے۔ انذر، دیکھیے وہاں بھی ابشر نہیں آیا۔ اور یاد رکھو یہ نقطہ سب سے اہم ترین نقطہ ہے، تبلیغ اور دعوت گھر سے شروع ہوتی ہے، گھر سے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ چراغ تلے اندھیرا، دعوت کے ڈنکے بج رہے ہیں کہاں؟ باہر۔ دعوت کے ڈنکے بج رہے ہیں کہاں؟ انٹرنیشنل۔ لیکن اپنا گھر باپ کو کبھی نہیں پیش کیا، ماں کو کبھی نہیں پیش کیا، بھائی بہن وہیں درگاہ میں، ماموں چاچا وہیں درگاہ پہ۔ لیکن ہم کو کیا ہے؟ توحید پہنچانی ہے کہیں دور دور نہ، توحید سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتی ہے، دعوت سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتی ہے، تبلیغ سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے تبلیغی بھائیوں کو اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے لے لیا کہ سب موٹھا باندھتے ہیں نکل جاتے ہیں، گھروں کو کون دیکھے جی؟ کس نے بتایا یہ طریقہ کہ آپ چلے کے لیے نکل جائیے گھر کو چھوڑ کر؟ تبلیغ تو گھر سے شروع ہوتی ہے۔ بیوی بچے نمازی نہیں ہیں، بیوی بچوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، ان کا سدھار اور ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، آپ نکل جائیں 3 دن 40 دن، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ کہاں کی سیرت ہے؟ کون سا نمونہ ہے؟ اللہ معاف کرے کہ بات سیدھی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ توحید کی شروعات تو گھر سے ہونی چاہیے جی، گھر سے۔ شوہر اگر جانا، بیوی پہ لازم ہے کہ وہ اس کو بتائے، بیوی جانی، شوہر پہ لازم ہے کہ وہ اس کو بتائے۔ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ مجھے ماریں، آپ مجھے کچھ بھی کہیں، آپ غصہ کریں، لیکن میں آپ تک یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ دار ہوں۔ ہماری خواتین بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، چھوٹے چھوٹے باتوں پر تو لڑائیاں ہوتی۔ میکے نہیں بھیجا، بیوی کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دیجیے۔ فلاں نیکلیس لے کے نہیں دیا، بیوی کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہتی۔ فلاں بچوں کو فلاں ہائی اسکول میں داخلہ نہیں ملا، بیوی کہتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ لیکن اللہ کی کوئی بندی آج تک مجھے فون کر کے یہ نہیں بتائی کہ میرا شوہر توحید قبول نہیں کیا، اس واسطے میں گھر چھوڑ کے جانے کی بات کی۔ میں نے آج تک کسی بندی کا کوئی فون ایسا تو نہیں سنا، آج تک نہیں سنا۔
چھوٹے چھوٹے مسائل پر تو انہیں کیا ہے بڑی اہمیت ہوتی ہے، شوہر سے لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں، اپنی بات منوا کے رہتی ہیں، لیکن توحید کے لیے بھی کبھی کیا کچھ؟ یہی حالت مردوں کی بھی ہے۔ بیوی سے محبت ہو جاتی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں، اس کی نزاکت کا خیال رکھتے ہیں، اس کو یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، یہ پسند نہیں، یہ پسند نہیں، یہ آئس کریم پسند ہے، یہ فلاں پسند ہے، اس کو یہ لے جاؤں گا، وہاں پھر آؤں گا۔ ارے اللہ کے بندے، شادی ہونے کے بعد اس کی توحید تو برابر کر دے۔ کبھی تو نے پوچھا کہ تم توحید ربوبیہ، الوہیہ، اسماء و صفات کو جانتی ہو؟ پڑھا ہے تم نے توحید؟ نہیں جانتی ہو تو کوئی کتاب پڑھا ہے تم نے اس پہ؟ درگاہوں کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ باپ نے کیا سکھایا تمہیں؟ وہاں جانا کیسا ہے؟ شرک ہے یا نہیں ہے؟ کبھی تسبیح لیا اپنی کیا ہے بیوی کا کہ کم از کم عام باتیں تو انہیں معلوم ہو کہ غیر اللہ کو کبھی پکارنا نہیں چاہیے، خواہ تمہیں 1 سال لگے، 10 سال لگے، بچہ نہ ہو تو بیوی اتنی تو ایماندار ہونی چاہیے کہ شوہر کو سمجھائے کہ ہم مانگے تو اللہ سے مانگے، لیکن کسی غیر، کسی درگاہ، کسی چادر، کسی کے لیے ہم نہیں جائیں گے۔ اتنی توحید تو تمہاری بیوی کے پاس ہے، تم نے کبھی ٹیسٹ لیا؟ ہم ان باتوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کچھ کرنے کی ہیں، کیونکہ ہمیں توحید کی عظمت ہی پتہ نہیں ہے۔ ہم کو صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ مسلمان گھرانے سے، میں مسلمان گھرانے سے، ابا شادی کر کے رکھ دیے، مسئلہ ختم، ہم ان سے کیا پوچھنا ہے؟ ارے بندے ٹیسٹنگ تو لیا کر، کم از کم آئی وہ مشرکانہ ماحول سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مکے سے کوئی عورت ہجرت کر کے آتی تھی مسلمان بن کے، اللہ نے آیتیں اتار دی کہ دیکھو ان کا امتحان کرو، دیکھو کہ وہ توحید پہ ہیں یا نہیں۔ سورہ ممتحنہ پڑھ جاؤ، ممتحنہ اسی سے امتحان، پوری سورت ہے ایک۔ ہمارے پاس پورا اطراف و اکناف کا ماحول شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی بیویوں کو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کا اعتقاد کیا ہے۔ کبھی تم نے اسے ٹیسٹنگ کے طور پر نہ پوچھا، نہ کوئی کتاب پڑھائی اس کو، نہ خود پڑھے کبھی۔ پھر بھی اللہ کا رحم ہے کہ مرد ادھر نہ ادھر کہیں نہ کہیں سن لیتے ہیں، لیکن خواتین کو وہ بھی موقع نہیں ملتا۔ اپنی بیوی کے ساتھ 25 سال گزارے، لیکن بیوی مشرک اور تم مسلمان توحید کے علم بردار کہتے رہے۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے کہ تم نے اپنا فرائض کیسے نمٹائے، اور تمہاری اپنی اولاد خود کیا ہو جائے گی؟ تمہاری اپنی نہیں زانی اولاد بن جائے گی، کیونکہ ایک مشرک، ایک کافر اور ایک مسلمان کا نکاح کہاں سے ہوتا ہے؟ ہم نے کبھی اپنے گھر کو سوچا ہی نہیں ہے کہ توحید کا علم بردار بنائیں۔ جی آپ بات کر کے تو دیکھیے نا اپنے گھروں میں، تب معلوم ہوگا کتنے پانی پہ ہیں تمہاری عورتیں یا کتنے پانی پہ ہیں تمہارے مرد۔ دونوں کو دیکھنا چاہیے کہ توحید میں تو کمپرومائز نہیں ہے، اللہ کے رسول نے نہیں کیا جو رحمت للعالمین ہے، تو ہم کہاں سے رحمت آ گئی؟ ہمارے اندر کتنی محبت آ گئی کہ ہم اس کو کیا ہے چھوڑ دیں؟ توحید سکھاؤ، یہ نہ ہو تو کچھ نہ ہے، یہ ہے تو سب کچھ ہے۔ 4 چٹنی پہ زندگی گزار لو۔ میری ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں، ویسے میرے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، تمہیں کچھ نہ ملے بیوی سے، 1 حبہ بھی نہ ملے جہیز کا، لیکن وہ توحید والی ہو تو زندگی گزار لو اس کے ساتھ۔ اور یہی الٹا اگر ہے تو بھی زندگی گزار لو۔ کالا کلوٹا مرد آٹو رکشہ چلانے والا ہے، میں کہتا ہوں وہ 100 دفعہ بہتر ہے اس سے جو انجینئر ہے اور ہینڈسم ہے اور بہت بہترین خوبصورت ہے، لیکن اس کے پاس توحید نہیں ہے تو وہ بہتر نہیں ہے۔ کالا کلوٹا آٹو والا بہتر ہے جو توحید پر ہے، تو اس سے شادی کر کے زندگی بسر کر، تمہاری زندگی بن جائے۔ یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کیسے مشکلات آئے اس توحید کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یہ آیت اتری کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، تو حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ تم دودھ اور گوشت تیار کرو۔ حدیث میں آتے ہیں بعض روایات میں
خاندانوں میں اور خاص طور پر اپنوں میں دعوت دینے کا طریقہ کچھ اور ہے، باہر دعوت دینے کا طریقہ کچھ اور ہے۔ جب اپنوں کی بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم گوشت اور دودھ کا انتظام کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں گیا، ایک پورا کا پورا ران، پورے گوشت کی ران کو میں نے تیار کیا، اور گھر میں جب لوگ جمع ہو گئے جو اصل خاص خاندان والے تھے تو اللہ کے رسول نے انہیں گوشت کھلایا، دودھ پلایا، اور کسی کو پتہ نہیں تھا آخر یہ دعوت کس واسطے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائے تھے تو آ گئے تھے سب کے سب، اور جب سب کے سب آ گئے تو اللہ کے رسول نے بات نہیں شروع کی صلی اللہ علیہ وسلم، کھلایا پہلے۔ یہ ایک طریقہ ہے خاص اپنوں کے ساتھ کا۔ ہاں، کھانے کی دعوت پہلے ہو گئی، جب کھا لیے پی لیے تو بیٹھ گئے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کیا ہے، توحید کی دعوت، مختصر جامع ترین الفاظ میں سمجھایا کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ نے مجھے پیغام دے کے بھیجا ہے، مجھے رسول مانو، اور تم جو کچھ بھی زندگی گزار رہے ہو یاد رکھو جیسے ہر روز رات میں سوتے ہو ویسے ہی ایک دن تم مر جاؤ گے، ہر روز تو تم اٹھتے ہو صبح میں اسی طرح ایک دن تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر ثم انہا لجنت ابدا او لنار ابدا، پھر تو تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو تمہارے لیے دائمی جنت ہے، اگر برے ہوں گے تو پھر تمہارے لیے دائمی جہنم ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے توحید کی دعوت دی تھی۔ جو لوگ تھے ان کے اندر باتیں شروع ہو گئی، چہمی گوئیاں شروع ہو گئی، یہ تو بالکل نئی بات ہم سن رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں محمد، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ دو، ایک اللہ کو مانو، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے تھے اس معاملے میں میرا ساتھ دینے والا کوئی ہے جو قبول کر لے۔ ہر مرتبہ حضرت علی اٹھتے تھے، کہتے تھے اللہ کے رسول میں ساتھ میں ہوں، جبکہ اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔ یہاں پر صدیق اکبر کا ذکر نہیں آ رہا ہے تاریخی روایات اور سیرت میں، کیوں؟ اس واسطے کہ یہ خاندانی دعوت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان والوں میں حضرت علی ساتھ تھے، اسی واسطے حضرت علی کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں ساتھ دے رہا ہوں۔ جو بیٹھے ہوئے خاندانی افراد تھے کھل کھلا کے ہنس پڑے، کہا کہ چھوٹا سا 9 سال 10 سال کا بچہ آپ کا ساتھ دے گا تو کچھ ہوگا، اور اس وقت حضرت علی کو آنکھوں کا درد بھی آیا ہوا تھا رضی اللہ عنہ، آنکھیں آئی ہوئی تھی جسے میڈراسائی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اٹھتے پیار سے چمٹا لیتے اور کہتے کہ علی بیٹھ جاؤ، تم تو ہمارے ہو، ہم کو پتہ ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی دوسرا تو آئے ہمارے اس میں، لیکن کوئی نہیں آیا۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور جب 2-3 مرتبہ بٹھا دیا تو تیسری مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کا ساتھ پوری دل کے ساتھ دے رہا ہوں، حالانکہ مجھے آنکھیں آئی ہوئی ہیں، درد ہے، کمزور ہوں بیماری کی وجہ سے، لیکن میں آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں بٹھایا، اور یہ دعوت ایک آدمی بھی قبول کیے بغیر واپس لوٹ گئے، کوئی نہیں قبول کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا یہ کانٹوں کی راہ ہے، پھولوں کی کوئی سیج نہیں ہے، یہاں بڑی مشکلات ہیں، اور سب سے بڑی مشکل تو اپنوں کی ہوگی، غیروں سے نہیں۔ آپ بھی کام کر کے دیکھیے، آپ کو مسائل آئیں گے اپنوں سے، غیروں سے نہیں۔ یہ سنت ہے، یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے، سکھاتی ہے۔ سب سے پہلا الزام، سب سے پہلی بات، سب سے پہلا جھگڑا اپنے آدمیوں سے ہوگا۔ یہ توحید کے لوازمات میں سے ہیں۔ کوئی اکا دکا اپنے اپنے خاندان کے اعتبار سے پورا کا پورا قبول کر لے تو کر لے، لیکن عموم یہی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص صحابہ سے ملنے کے لیے
یہ گھر کا انتظام کرنے لگی تاکہ صدیق اکبر کے ساتھ جو صحابہ آئے ان کے ساتھ قرآن سکھائے، قرآن پڑھائیں، قرآن کا درس دیں۔ سب سے پہلے توحید کی بنیاد کے لیے نصابی کتاب قرآن ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ ہم الا بلا پڑھتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے۔ کہاں سے توحید سمجھ آئے؟ کتنے فرق ہیں آج نعرے لگانے والے، ان سب کو اکٹھا کرو، ایک سروے اٹھاؤ۔ کوئی فرقے سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، صرف ایک چھوٹے سے محلے سے بھی سروے اٹھاؤ، 1,00,000 افراد مسلمان ہیں، سروے اٹھاؤ کہ ان میں جو بڑے ہیں ماشاء اللہ سے 20 سال کی عمر کے ہیں، وہ لوگ 50,000 بھی ہیں، تو ایک سروے اٹھا کے لاؤ کہ ان میں سے مکمل قرآن ترجمے کے ساتھ کتنے پڑھے ہیں۔ مجھے امید نہیں ہے کہ 5-6 بھی نکل پائیں گے۔ اتنی بڑی جہالت پر ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا دل روتا نہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم تڑپتے نہیں، تو ایسے اللہ سے روگرداں اور اللہ کو بھولے ہوئے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی کہاں سے انعامات برسائیں گے؟ نسوا اللہ فنسیہم، تم نے بھلا دیا تو اللہ نے بھی بھلا دیا تمہیں۔ ان المنافقین هم الکاذبون، یہ منافق ہیں، بات کے صرف کرنے والے ہیں، یہ اصل میں ہے نہیں جو بولتے ہیں۔ آج سینسس اٹھاؤ، آج ہمارے بڑے بڑے سوشل سروس کرنے والے نعرے لگاتے ہیں، ہم سینسس اٹھاتے بھائی بیواؤں کا اور ان کو راشن پہنچا۔ ارے بیوقوف، یہ سب چھوڑ، پہلے یہ سینسس اٹھا کہ قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں، نہیں ہیں تو قرآن پہنچا اور ان کو پڑھا۔ کبھی یہ کام بھی ہوا ہے؟ حیدرآباد جیسے شہر میں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت اور 100-200 نہیں صدیاں جہاں پر مسلمان سلطنت رہی، کہیں بھی ایک محلہ آپ اٹھا کے یہ سینسس اٹھائے کہ قرآن جن کے گھروں میں ہے انہوں نے کبھی قرآن ترجمے کے ساتھ بھی پڑھائے؟ ہم کو تو نت نئے کھانے چاہیے، نت نئے ہوٹل چاہیے، نئے نئے بزنس چاہیے، ہاں ادھر ادھر کی باتیں چاہیے، رات دن کیا ہیں ادھر ادھر کے فلسفے چاہیے، بس اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ہمارے اپنے رسومات کے وقت میں کیا ہے، ایسا رش چار مینار پر یہاں کے دل دھرنے کی جگہ نہیں رہتی، بس ہم تو فنکشنوں میں سیر سپاٹوں میں اپنی زندگی کو لگا لیے ہیں، بقیہ ہمارے اندر بچا کیا ہے؟ کہاں ہیں سنجیدہ لوگ جو واقعتاً دین کا کام کرنا چاہتے ہیں؟ نعرے ہیں بس، میں ایسا کرتا ہوں، میں ویسا کرتا ہوں، میں یہ کر لیا، میں وہ کر لیا، میری یہ جماعت ہے، میری وہ جماعت ہے۔ ارے اس پہ کب جی کام کرو گے؟ جو اصل موضوع ہے توحید و شرک، اس پہ تم کب کام کرو گے؟ یہی تو کام رسول نے کیا، یہی تو کام انبیاء نے کیا، باقی بتاؤ نا مجھے کوئی دوسرا کام بھی کیا ہے کسی نبی نے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور ہر رسول نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ ایک کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو، اس کے علاوہ رسولوں کی دعوت کوئی ہے ہی نہیں۔ جو رسولوں کی اصل دعوت ہے اس کو تو ہم چھوڑ بیٹھے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت نہ دیتے، قوم آپ کو آنکھوں پہ بٹھاتی، آنکھوں پہ۔ کیوں مارنے کی سازشیں ہوئی جی؟ کیوں قتل کرنے کی سازشیں ہوئی؟ کیوں ان کے سامنے آگ اور کانٹے ڈالے گئے؟ کیوں گالی گلوج ہوئی؟ کیوں ابو لہب نے ان کے ساتھ دشمنی کی؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیے؟ کیوں اون کی اوجڑی لے آ کے ڈال دیے، مارنے کی سازشیں کی؟ کیوں گلے میں رسی ڈال کے کھینچا گیا؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی گئی؟ کیوں حضرت زینب کا حمل گرا؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رلایا گیا؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو ستایا گیا؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر تھوکا بدبخت نے؟ یہ سب برداشت کیوں کیا اللہ کے رسول نے؟ یہ صرف ایک توحید کے لیے، بقیہ کچھ نہیں تھا، کوئی دوسری دعوت نہیں، نہ کوئی دوسری بات تھی۔ اور آج ہم اس کو چھوڑ دی، بقیہ سب کام کر رہے ہیں۔
کوئی کہتا مسلمان اس واسطے ذلیل ہیں غریب ہیں، کوئی کہتا مسلمان اس واسطے ذلیل ہیں ان پڑھ ہیں، کوئی کہتا مسلمان اس واسطے ذلیل ہیں ان کے پاس ملٹی نیشنل کمپنیاں نہیں ہیں۔ سب بیکار دھوکہ باز باتیں ہیں۔ مسلمان صرف اس واسطے ذلیل ہیں کہ ان کے پاس توحید نہیں ہے، اللہ ان کو اس واسطے مارا رکھا ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں۔ اپنے کاموں کو پھینکو، نکالو اپنی زندگی سے، اور اصل مقصد یہ بناؤ کہ توحید پیش کرنی ہے ہمیں۔ اور خاص طور پر شہر حیدرآباد، تو وہ حیدرآباد ہے نا جی جس پر اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی تھی، آج ان سب کو چھین لیا ہے۔ گویا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ خصوصیت سے اللہ ناراض ہے۔ جن کو نعمتیں ملتی ہیں نا ان کے مرتبے بھی بڑے بلند ہوتے ہیں، جب وہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ ہاں، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ سورہ نحل میں رب العالمین فرماتے ہیں ان کو ایک مثال دو بستی کی، ضرب اللہ مثلا قریۃ، ایک بستی کی مثال دو، انہیں ایک شہر کی مثال دو۔ کیا مثال؟ کانت آمنۃ مطمئنۃ، بڑے ہی امن پسند اطمینان والی تھی۔ ہاں، نظام کے زمانے کے دور میں اطمینان تھا تمہارے پاس، فوج تھی، مال تھا، دولت تھی، ہیرے تھے، جواہرات تھے، سب دیا۔ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا من کل مکان، ہر جگہ سے اللہ ان کو رزق دے رہا تھا، مال میں بڑھوتری کر رہا ہے ہر جگہ سے۔ میں نے حیدرآبادیوں کو بڑا کہتے سنا کہ ایک مرتبہ کہیں گئے تھے اور وہ کیا ہے رول، کیا ہے بھائی وہ کار کا نام، وہ جو جہاں پر انہوں نے کیا ہے کچرا اٹھوایا تھا، ہاں کیا ہے بھائی، ہاں رولس رائس سے ہمارے نظام نے کچرا اٹھوایا۔ فخر کی بات ہے، ہم اتنے بڑے پیسے والے تھے۔ ہندوستان کو سونے کی ضرورت پڑی جنگ میں 65 میں، تو ٹنوں کے حساب سے نظام نے سونا دیا۔ یہ سب باتیں بڑے فخر سے میں نے بہت سے حیدرآبادیوں سے سنا تھا۔ ہاں، ایسے رکھا تمہیں اللہ نے، فکفرت، لیکن تم نے کیا کیا جی، شکر ادا نہیں کیا، تم نے شکر ادا نہیں کیا، توحید کو نہیں پھیلایا، توحید کی عظمت کو بھول گئے۔ اللہ ایک کی دعوت نہیں تھی تو اللہ کہتا ہے یأتیہا رزقہا من کل مکان، ہر جگہ سے ہمیں رزق دیا ان لوگوں کو، لیکن انہوں نے اس کا شکر نہیں ادا کیا، فکفرت، انہوں نے کفران نعمت کیا، اللہ کی نعمتوں کو بھول گئے، اللہ نے جو کچھ ان پر انعام و اکرام کیا، فکفرت بانعم اللہ، تو اللہ نے بدلے میں کیا دیا، فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ اب دیکھو کتنے حیدرآبادی پریشان ہیں، کھانے کو بھی نہیں مل رہا ہے۔ وہ قوم جو ہیروں میں سونے میں پلتی تھی، کفران نعمت کی وجہ سے اللہ کہتا ہے ہم نے اس قوم کو کیا کر دیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو کچھ بھی یہ کرتوت کرتے تھے اس کے وجہ سے۔ آج پوری قوم حیدرآباد تھرتھرا رہا ہے، کہیں بی جے پی نہ آ جائے، کہیں ان کی حکومت سیٹ نہ ہو جائے، ان کے کونسلر بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے سیٹیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ارے بھائی تم تو اپنے آپ میں مالک تھے بھائی، تم ایک الگ سٹی نہیں تھے، تم ایک الگ ملک تھے۔ جاؤ دیکھو اپنی تاریخ پڑھو تم، اور یہ واقعہ کوئی کیا نہیں تھا، 100-200 سال پہلے کا نہیں، 70-80 سال پہلے کا ہے تمہارا، لیکن تم نے اس کا کوئی شکر ادا نہیں کیا، تو آج کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم تو پہلے ہی مایوس تھے، تمل ناڈو، چنئی وغیرہ پہلے سے ہائٹ کچھ نہیں، وہ بانجھ زمین تھی، وہ یہ تو زرخیز تھی، ہم کو کچھ ملا ہی نہیں۔ تاریخ میں کہیں ڈھونڈ کے بھی آپ چنئی کا کوئی نیا کوئی کارنامہ ڈھونڈ کے لا نہیں سکتے، ہم تو وہیں کے تھے پڑے ہوئے، لیکن اللہ نے آپ کو بہت دیا تھا۔
لیکن آج ہے نہیں۔ وجوہات کیا ہیں جی؟ جو کام کرنا تھا وہ تو کیے نہیں۔ مجھے وہ افسوس بڑا ہوتا ہے جب بھی میں آتا ہوں کہ کاش کہ یہ لوگ سمجھ پائیں، ماضی سے سبق لیں اور جڑ جائیں، لگ جائیں، متحد ہو جائیں، تو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نظام کو جو کچھ دیا تھا اللہ آج بھی دینے پہ قادر ہے نہیں؟ ہاں، لیکن ہم بدلتے نہیں، ہم بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہم بدلنے کے لیے تو تیار نہیں ہیں، لیکن اللہ کے احکامات کو بدلنے کے لیے تو خود بدلنے کے لیے تیار۔ اللہ انہیں ایک توفیق دینے والا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔